دعوت دوں گی صاحب صدر کو جناب عابد علی بیگ صاحب. سب سے پہلے تو ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی. ان کا تعلق لندن سے ہے، مشہور براڈ کاسٹر ہیں، ریڈیو ہانگ کانگ میں اردو سروس پروگرام چلا رہے ہیں، شاعر ہیں، اسکالر ہیں، مزاح نگار ہیں. جناب عابد علی بیگ صاحب ہماری سماعتیں آپ کو سننے کی منتظر ہیں. جی جناب عابد علی بیگ صاحب. بہت شکریہ تمام حاضرین محفل کا. ادبی محفل کی مظلوم ترین شخصیت صاحب صدر ہوتا ہے. وہ سب کی سنتا ہے اور بہت صبر و سکون سے سنتا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو بیشتر سامعین جا چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دل کے پھپولے ایک طویل سی تقریر کر کے چھوڑتا ہے. مگر آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو مجھ جیسا صدر ملا جسے تقریر کرنے کا فن بالکل نہیں آتا. تو میں مختصر سی گفتگو کر کے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب اس محفل میں تشریف لائے. میرے لیے بہت سارے چہرے اور بہت سارے نام بالکل نئے ہیں، کیونکہ میں پاکستان سے باہر نکلے تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں، اور میں افریقہ کی اور چائنا کی خاک چھاننے کے بعد اب یہاں لندن میں موجود ہوں. بہرحال بہت خوشی ہوئی. سید عارف مصطفیٰ صاحب جو پتہ نہیں سب موجود ہیں یا نہیں ہیں، وہ مجھے بار بار ان کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں کہ آپ میں مزاح لکھتا آیا ہوں اور ابھی بھی لکھتا ہوں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آپ صرف مزاح لکھیں. تو میں نے کہا بھائی کہ باقی کام اور کون کرے گا؟ پھر اگر میں صرف مزاح لکھوں گا تو جو میں براڈ کاسٹنگ کرتا ہوں، کبھی کبھار کوئی مشاعروں میں شرکت کر لیتا ہوں، شعر سناتا ہوں، تو وہ بھی میرے لیے کچھ ضروری ہے. بہرحال طے کچھ یہ ہوا تھا کہ میں اپنا ایک مضمون فقاہیہ مضمون جو ہے اس محفل میں پیش کروں، اور اس کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ میں نے ان کو بھیجی تھی، اور سید عارف مصطفیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اس ریکارڈنگ کو پلے کیا جائے گا. تو عمران صاحب اگر آپ وہ ریکارڈنگ پلے کریں. یہ ایک کالم تھا جو میں نے کافی عرصے پہلے لکھا تھا، اس کا عنوان ہے گھوڑے اور گدھے. تو عمران صاحب عنوان آپ نے بڑا خطرناک رکھا ہے، گھوڑے اور گدھے. جی تو عمران صاحب اسے پلے کیجیے پلیز. آپ کا مائک میوٹ ہے. جی بالکل. اب ہم عابد علی بیگ صاحب کا ایک صوتی کالم کہہ لیجئے وہ سنیں گے. مجھے اس سے بہتر لفظ نہیں ملا، اگر یہ لفظ غلط ہے تو معذرت. بالکل. ارے بھائی عمران، آپ کا لنک کھل نہیں رہا. جی کیا آپ لوگ سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آئی مجھے. آ رہی ہے آواز، ہمیں تو آ رہی ہے. جس وقت ہم یہ سطور تحریر کر رہے ہیں، اسلام آباد میں حکومت بنانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ زور شور سے ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے جب آپ یہ تحریر پڑھیں تمام گھوڑے فروخت ہو چکے ہوں اور نئی حکومت تشکیل دی جا چکی ہو. اب یوں سمجھیے کہ یہ گھوڑوں کا میلہ ہے جس میں ہر طرح کا گھوڑا اپنی اپنی قیمت پر دستیاب ہے. یہ خریدار کی ضرورت اور جیب پر منحصر ہے کہ وہ کس کے کتنے دام لگاتا ہے. انہی دنوں ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جے پور کے نزدیک گدھوں کا میلہ لگا. یہ سالانہ میلہ ہے کہ گزشتہ 400 سال سے لگتا ہے، اور پہلے یہاں ہزاروں کی تعداد میں گدھے جمع ہوتے تھے. اب صرف 1500 رہ گئے ہیں. سوچنے کا مقام ہے کہ باقی گدھے کہاں چلے گئے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آبادی، ہمارا مطلب ہے وہاں کے گدھوں کی آبادی میں اضافہ ہی ہوا ہے. یقیناً اب انہوں نے اپنے لیے کچھ نئے اور دلچسپ ٹھکانے ڈھونڈ لیے ہوں گے. عموماً اس میلے کا افتتاح کسی نہ کسی سیاسی شخصیت کے ہاتھوں ہوتا تھا، لیکن اس بار کسی بھی حکومتی اہلکار یا سیاستدان نے یہاں آنے سے گریز کیا، شاید پہچانے جانے کے خوف سے. میلے کے منتظمین اس بات پر خاصے ناراض تھے. بقول ان کے شاید سیاستدان اور حکمران خود کو گدھوں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے خیال میں ایسا نہیں. اب گدھوں کو اتنا گدھا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کا اپنا گدھا پن ہے. کیا کہنے گدھے کو ہمارے ہاں
حماقت، بے وقوفی اور گدھے پن کی علامت تصور کیا جاتا ہے، جبکہ گدھوں کی اپنی رائے یقیناً اس بارے میں بالکل برعکس ہوگی اور وہ ایسا سوچنے والوں کو گدھا سمجھتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، امریکہ میں حالات قطعاً مختلف ہیں۔ وہاں گدھے کو عقل مندی اور بردباری کا نشان مانا جاتا ہے، تبھی تو وہاں کی سیاسی جماعت ڈیموکریٹس کا نشان گدھا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، ساری دنیا کو گدھا سمجھنے والے امریکی کیا اتنے گدھے ہیں کہ گدھے کو اپنی پارٹی کا نشان بنائیں؟ ویسے بھی سچی بات یہ ہے کہ واقعی گدھے اتنے گدھے نہیں ہوتے جتنا گدھا ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ پر منکشف ہوگا کہ گدھے جتنا بے ضرر جانور ڈھونڈے سے نہیں مل سکتا۔ یہ نہ تو پسند ہے اور نہ ہی تشدد پسند۔ ہمیں تو کوئی ایسا محاورہ بھی یاد نہیں آ رہا جس میں گدھے پر مار پیٹ کا کوئی الزام آتا ہو، جبکہ بار برداری کے کام آنے والے دیگر حیوانات اس قسم کے محاوروں میں اکثر ملوث پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ محاورہ جس میں پہلے بیل کو آنے کی اور پھر مارنے کی دعوت دی گئی ہے، یا پھر وہ جس میں افسر کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس بیچارے کے سر سے سینگ غائب ہونے کا طعنہ اکثر دیا جاتا ہے، جس میں اس غریب کا کوئی قصور نہیں۔ گدھے کی دو خوبیاں اگر انسان اپنا لے تو اس میں سراسر فائدہ ہے، گدھے کا نہیں انسان کا۔ وہ خوبیاں ہیں غور و فکر اور درگزر کی عادت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گرد و پیش اور موسم کی سختیوں سے بے خبر، حالات و واقعات سے بے نیاز، ہر وقت گہری سوچ میں غلطاں و غرق رہتا ہے۔ شاید اسے انسان کے مستقبل کی فکر لاحق رہتی ہے۔ دوسری اچھی عادت درگزر کی ہے۔ کوئی اسے کتنا ہی برا بھلا، یہاں تک کہ گدھا بھی کہہ دے، یہ برا نہیں مانتا۔ نقل و حمل اور بار برداری میں انسان کا ساتھ ہونے کے باوجود یہ تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ انسانوں والی کوئی عادت اس نے نہیں اپنائی۔ فطرتاً گدھے نے انتہائی ٹھنڈا مزاج پایا ہے، لیکن یار لوگ نہ جانے کیوں گرم مزاج لوگوں کو خر دماغ کہتے ہیں۔ گھوڑے اور ہاتھی ہمیشہ عمرہ اور رؤسا کی سواری رہے ہیں، جبکہ گدھے نے سدا غریب پروری کی ہے۔ یہ عوام میں سے ہے اور انہی کا ساجی ساتھی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے وطن میں کبھی کسی سیاسی جماعت نے گدھے کا انتخابی نشان نہیں چنا۔ آئندہ انتخابات میں اگر کسی پارٹی نے یہ نشان چنا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، پارٹی کے، گدھے کے نہیں۔ اور عوام اسے یعنی گدھے کو، پارٹی کو نہیں، اپنا دوست، دکھ درد کا ساتھی اور ہمدرد سمجھ کر ووٹ دیں گے، اور خواص اسے امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کی نمائندہ جماعت سمجھ کر اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ گدھوں کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، اس پر ہمارے ایک دوست گدھوں کے حقوق انسانی پر ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس کار خر میں ان کا ہاتھ بٹائے؟ جواب شکریہ۔ اس پہ تو بہترین۔ میں آپ سب کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تحمل کے ساتھ، جو کہ گدھے کی خاصیت ہے، اس کو سنا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بولنے کا موقع ملا ہے۔ حالانکہ مشاعروں کے جو مشاعرے میں اگر آپ چلے جاتے تو خاموشی بیٹھنا پڑتا۔ نہیں، میں مشاعرے میں بھی اچھا خاصا بول لیتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اس میں اگر آپ لوگ کہیں تو میں آپ کو ایک نظم بھی سنا دوں، اگر آپ لوگ چاہیں۔ ضرور۔ اور وہ بھی چونکہ بات مزاح کی چل رہی ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا کچھ طنز و مزاح کا پہلو ہے۔ مجھے ایک منٹ دیجیے کہ میں اسے ذرا تلاش کر لوں۔ سن 2020 ہم سب کا جس طرح سے گزرا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے سب لوگ گھر میں رہے اور کیا کچھ کرتے رہے، اور خاص طور پر شعراء، خواتین و حضرات کی توجہ
اس میں درکار ہے. عرض کیا کہ سال ہم سب کا گزرا یہ کچھ اس طرح، سال ہم سب کا گزرا یہ کچھ اس طرح، ہاتھ دھوتے رہے منہ چھپاتے رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. چھپاتے رہے جن کو محفل میں کوئی بلاتا نہ تھا، محفلیں آن لائن سجاتے رہے. بلاتا نہ تھا، محفلیں آن لائن سجاتے رہے. اور ان کی زوجہ نے جب سے انہیں یہ کہا کب تک بیٹھ کر کھاؤ گے روٹیاں، ان کی زوجہ نے جب سے انہیں یہ کہا کب تک بیٹھ کر کھاؤ گے روٹیاں، ڈھنگ سے جن سے انڈا نہ ابلا کبھی وہ کڑاہی مٹن بھی بناتے رہے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. اور عرض کیا کہ مستند شاعروں کی سنے کیا غزل جب سجی آن لائن وہ بزم سخن. مستند شاعروں کی سنی کیا غزل جب سجی آن لائن وہ بزم سخن، جن کو بننے سنورنے کا آتا ہے فن، زوم پر دھوم بس وہ مچاتے رہے. زوم پر دھوم بس وہ مچاتے رہے. اور یہ شعر کیا کہ جب سرے کیمرہ آیا وہ سیم تن، جب سرے کیمرہ آیا وہ سیم تن، بے صدائی کا سب نے دبایا بٹن. بے صدائی میوٹ کرنے کو ہے، میں میوٹ کے لیے لفظ میں نے استعمال کیا ہے. جب سرے کیمرہ آیا وہ سیم تن، بے صدائی کا سب نے دبایا بٹن، ہم تو گردن ہلاتے رہے اپنی وہ خود ہی سنتے رہے خود سناتے رہے. اور جیسے دھرنے کی تاریخیں بڑھتی رہیں، جو دسمبر سے اپریل ٹلتی رہیں، بس اسی طرح ملنے کی تاریخ کو ٹالتے وہ رہے وہ بڑھاتے رہے. سال ہم سب کا گزرا یہ کچھ اس طرح، ہاتھ دھوتے رہے منہ چھپاتے رہے. بہت شکریہ. بہت زبردست. عابد صاحب آپ کا یہ خرچ کا مضمون سن کر ایک مصرع ہو گیا کہ ہم کے ٹھہرے خرگی 75 سالوں کے بعد. ہمارا وہی حال ہے. جی تو سب بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے اس توجہ سے مجھے سنا، اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور انشاءاللہ اس قسم کی محفلیں آئندہ بھی سچی رہیں گی. عمران صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس ساری چیز کو کنٹرول کیا، اور آپ حاضرین کا ناظرین کا اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے سنیں گے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خاص شکریہ ہمارے عزیز محترم جناب سید مصطفیٰ صاحب کا، عارف مصطفیٰ صاحب کا، جن سے میری زندگی میں صرف ایک بار ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی 1980 کی دہائی میں، لیکن ہمارا رابطہ ٹیلی فون پر اور اس طریقے سے رہتا ہے. تو ماشاءاللہ وہ جس علم کو لے کے چلے ہیں ہم سب کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.